فیضان بھائی آپ کا استقبال. جی شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیں. میرے دو کوشچنس تھے, میں پہلے ایک پوچھ لیتا ہوں. جی سب سے پہلے کوشچن یہ تھا, جو کچھ صوفیز کلیم کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے اس امت میں کسی نے استغاثہ اور توسل کو غلط نہیں کہا تھا, تو ٹھیک ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے. تو میں دوسرا سوال ابھی پوچھ لوں یا اس کے پہلا بعد؟ سوال پہلے پوچھ لیجئے, پہلا سوال کا جواب دیکھ لیتے ہیں. اوکے اس کا سیدھا سا ایک جملے کا جواب ہے, جھوٹی ہے. یہ جھوٹ ہے کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی سے استغاثہ اور توسل کے خلاف بات نہیں کی تھی. پورا قرآن بھرا پڑا ہے بھائی, پوری حدیثیں ہیں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عمل ہے, ان کا فہم ہے, تابعین کا عمل ہے, ان کا فہم ہے. تو یہ کون سی بات ہوئی کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے استغاثہ پر کچھ کہا نہیں تھا؟ یہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا. کس طریقے سے وہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کسی نے استغاثہ کے خلاف بات نہیں کہی؟ یہ بالکل غلط بات, یہ صحیح نہیں ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا پڑے گا تاریخی طور پر کہ بھائی یہ استغاثہ والا عمل غیر اللہ سے لوگوں نے کب کرنا شروع. ظاہر سی بات ہے, جب سماج میں کوئی منکر ہوگا نا تو اس منکر سے روکا جائے گا. کوئی برائی اگر سماج میں نہ پیدا ہو تو ظاہر سی بات ہے روکا بھی نہیں جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے جو ہے اس پر اس کے ممانعت میں نہیں کچھ کہا, تو اس کا مطلب یہ کہ ابن تیمیہ سے پہلے وہ عمل بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا. میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے عمل کیا ہی نہیں. جب وہ عمل کیا نہیں, آپ کے بقول, آپ کے کہنے کی جو نتیجے میں ظاہر ہو رہا ہے, تو اس سے کسی نے روکا بھی نہیں. آپ دوسرا سوال پیش کریں. جی, میرا سیکنڈ کوشچن یہ پہلے ہے سوال کہ کا میں جواب آپ اسپیشلی... سمجھ گئے نا جو شیخ نے دیا, کہ مطلب جی میں سمجھ... آپ کو کئی سارے جو کوٹیشنز ملیں گے, پہلے قرآن کے اندر سے ڈائریکٹلی, مطلب قرآن کی آیتیں ملے گی. پچھلی اسٹریم میں یہ بتائی گئی تھی. آپ کو ڈائریکٹ حدیث ملے گی, اذا سالتم اللہ, جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب اذا سالت فاسأل اللہ, تو ایسے آپ کو واضح احادیث ملے گی, آپ کو صحابہ کے اقوال ملیں گے, آپ کو سلف کے اسٹیٹمنٹس ملیں گے. اب کوئی کہے کہ پہلے کوئی ملا نہیں, یعنی کہ آپ سوچو اللہ کی کتاب مل رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل رہا ہے, اور کیا چاہیے؟ ہاں, اور کیا چاہیے؟ جی شیخ میں سمجھ گیا. مطلب اللہ کے رسول کا منع کرنا ان کو کافی نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو, مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو, تو وہ کافی نہیں ہے. کیونکہ وہ تقلید کی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں نا, تقلید پر. تو تقلید کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب تک کسی آیت کے مطابق, کسی حدیث کے مطابق کسی کا عمل نہ ہو, بھئی تقلیدی اصول میں سے ایک اصول ہے کہ کسی حدیث پر کسی کا عمل بھی دکھاؤ. کسی حدیث کو صحیح ماننے کے لیے, اسے قابل عمل ماننے کے لیے ایک تقلیدی اصول بھی ہے کہ اس پر کسی کا عمل بھی دکھاؤ. تو اللہ کے رسول کا فرمان کافی نہیں ان کو, قرآن کا فرمان کافی نہیں ان کو, اس کے لیے کسی عالم کا قول چاہیے. یعنی وہ ایک الگ بات, میں نے پہلے ہی کہہ دیا وہ جھوٹ ہے. لیکن جو فکرہ ہے, جو مائنڈ سیٹ اپ ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی اس پہ علماء کا قول چاہیے, تب وہ عمل ہوگا, اس پہ نہیں تو عمل نہیں ہوگا. یہ مائنڈ سیٹ اپ کی بات ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.